اگلے سال آپ کو 100% سیٹ ملے گی۔ جج کر رہے ہیں، ہم جج کر رہے ہیں رزلٹ کو، یعنی کوئی یہ بات نہیں کر رہا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد ادریس ہے اور آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی بچہ 9th کلاس میں بایولوجی سلیکٹ کرتا ہے یا ایف ایس سی میں پری میڈیکل لیتا ہے تو اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن اس کے درمیان اس کے ڈاکٹر بننے کے درمیان ایک ٹیسٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹرنس ایگزام۔ جب وہ بچہ ایل ایم ڈی کیٹ دیتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سیکیور کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ میرٹ میں اس کا نام یا وہ جو میڈیکل کالج میں وہ ایڈمیشن سیکیور نہیں کر پاتا۔ پھر اس کے پاس دو پہلو ہوتے ہیں، کیا اسے ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس پہ میں نے کچھ ریسرچ کی اور میرے خود کی 2 سال ایکسپیرینس ہے کہ کیسے اگر ریپیٹ کرے تو کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ریپیٹیشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ریپیٹ کرو گے تو اگلے سال آپ کو 100% سیٹ ملے گی۔ کوئی بھی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، بھلے آپ اس دفعہ ایک نمبر سے کیوں نہیں رہ گئے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے 180 تھے، اگر یہ رزلٹ اگلے سال اپلیکیبل نہ ہو، میں اس پہ بات کروں جس سے پہلے ہوتا تھا، اگر آپ کا مثال کے طور پر 180 نمبر ہے اور آپ کو 181 چاہیے تھے لیکن آپ رہ گئے 180 سے، مطلب ایک نمبر سے صرف آپ رہ گئے، تو کوئی بھی آپ کو یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلے سال بھی آپ کی ایڈمیشن 100% ہوگی۔ سو ریپیٹ کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک چیلنجنگ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا ایک سال ضائع ہو سکتا ہے اگر آپ کی ایڈمیشن سیکیور نہیں ہوا، لیکن اگر آپ نے سیکیور کر لیا تو آپ کا خواب پورا ہو جائے گا۔ تو اس پہ میں نے کچھ ریسرچ کی اور کچھ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے 2 سال کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ریپیٹ کرو یا آپ ریپیٹ نہیں کرو، میں فیکٹس پہ بات کروں گا۔ اس فیکٹس کے بنیاد پر آپ اتنے قابل ہو جاؤ گے کہ آپ یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے کہ آپ خود فیصلہ کر پاؤ گے کہ کیا مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلتے بورڈ کی طرف اور اس فیکٹس پر بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ خود اس فیصلے پر غور حاصل کر پائیں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس نے ایک بات کہی، میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو باتیں کروں گا وہ آپ کو اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ اس موٹیویشنل اسپیکر کا نام ہے اسٹیو ہیویکر۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ ایک درخت ہو، مثال کے طور پر ایک سیب کی درخت ہو، اور اس درخت پر بہت سارے سیب لگے ہوئے ہوں، مثال کی صحیح ہے، اگر اس پہ بہت سارے سیب لگے ہوئے ہو اور ہم اس سیب کو جج کر رہے ہوں، مثال کے طور پر یہ ریڈ ہے، گرین ہے، اس میں ذائقہ کم ہے، اس میں ذائقہ زیادہ ہے، تو ہم کس چیز کو مطلب جج کر رہے ہیں؟ ہم جج کر رہے ہیں رزلٹ کو، یعنی کوئی یہ بات نہیں کر رہا اس کو جتنے نیوٹرینٹس چاہیے تھے، جتنا پانی چاہیے تھا، جتنے پگمنٹس چاہیے وہ اس کو پرووائڈ کیے گئے ہیں یا نہیں پرووائڈ کیے گئے، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارا چرچا صرف رزلٹ پہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے جس جرنی سے پاس ہونا تھا کیا وہ ہم نے صحیح طریقے سے گزارا یا نہیں گزارا، یا صرف ہم رزلٹ پہ بات کرتے ہیں کہ ہاں میرے مارکس کم آئے ہیں، ہم بورڈ والوں کو بلیم کریں، یا مثال کے طور پر جو ٹیسٹ کنڈکٹنگ والے باڈیز ہوتے ہیں ان کو بلیم کرنے کے بجائے خود کے اندر یہ سوچے کیا ہم نے جس طرح فالو کیا وہ طریقہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ انشاءاللہ آج یہ ساری باتیں آپ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ لو گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو میں نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا، کیٹیگری 1، کیٹیگری 2۔ کیٹیگری 1 میں ہم الگ ٹائپ پڑھیں گے، لیکن یہ سارا پورا ویڈیو آپ دیکھنا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہوا تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں کیوں نہیں ہوا، تھرڈ اٹیمپٹ میں کیوں نہیں ہوا۔ تو اس کو میں نے کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسانی ہو۔ سب سے پہلے کیا مجھے ایم ڈی کیٹ ریپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو آپ کا آنسر مل جائے گا۔ سب سے پہلے کیٹیگری میں نے وہ بچے رکھے ہیں جن کا ایوریج مارک آتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں 80 to 130، یعنی جس کے 80 سے لے کر 130 نمبر آتے ہیں اور وہ ایڈمیشن سیکیور تو نہیں کر پاتے۔ اگر کسی کا فرسٹ اٹیمپٹ ہے، اگر کسی بچے نے فرسٹ اٹیمپٹ کا مطلب یہ ہے کہ انٹر کے بعد 2-3 مہینے کا ایم ڈی کیٹ ایگزام تھا، اس نے اپنے پہلے اٹیمپٹ دی لیکن اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، یعنی اس نے اپنا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں کر سکا۔ تو کیا ریزن تھی کہ اس کی ایڈمیشن نہیں ہوئی؟ پہلا ریزن یہ ہے کہ اس کی بیسکس ویک تھی۔ بیسک سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایف ایس سی دیا، ایف ایس سی میں ہم زیادہ تر رٹا پہ فوکس کرتے ہیں،
بیسک یا کانسیپٹ پہ ہم اتنا فوکس نہیں کرتے. بس ہم سوال بڑے سوال چھوٹے سوال سب یاد کر کے وہاں پہ لکھ کے آ جاتے ہیں اور ہمیں 5-10 نمبر مل جاتے ہیں. تو ہم کانسیپٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, جس وجہ سے جو انٹرنس ایگزام ہوتا ہے یہ کانسیپچوئل ایگزام ہوتا ہے, نہ کہ رٹے والے ایگزام. تو ہماری بیسکس ویک ہوتی ہے. دوسرے پوائنٹ میں دیکھا کہ سلیبس, اور یہ بہت امپورٹنٹ سلیبس ہے. لیکن یاد رکھنا یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی محنت کی, آپ نے پڑھا, لیکن اس کے باوجود آپ کی ایڈمیشن نہیں ہو سکی. میں ان بچوں کا بالکل بات نہیں کر رہا جو اکیڈمی جا کے صرف وہاں پہ لیکچر لے کے گھر پہ آ کے واپس سو جاتے تھے یا سوشل میڈیا پہ مطلب اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے. ابھی وہ بتائیں گے کہ سر ہمارے تو یہ ریزن نہیں تھے. سو بیٹا میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پوری محنت کی اور اس کے باوجود ان کا ایڈمیشن نہیں ہو سکا. سلیبس پہ آتے ہیں. انٹر کا ایگزام دیا, 2 مہینے تھے 3 مہینے تھے اور 52 57 چیپٹر آلموسٹ تو نہیں ہو سکا. سلیبس بڑا تھا جس کی وجہ سے سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا, تو اس وجہ سے میری ایڈمیشن میں رکاوٹ بنی. اسی بات ریویژن اور ٹیسٹ, اگر سلیبس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کی ریویژن اور ٹیسٹ بھی اچھی طرح نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس ریزن کی وجہ سے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا اس بچے کا یا آپ کا, مثال کے طور پر. سو اب کیا اس بچے کو ریپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات, اس بچے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. میں نے بالکل صحیح سنا آپ نے کہ میں نے کہا کہ اس بچے کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. کیوں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جب میں سیکنڈ اٹیمپٹ والوں کی بات کروں گا کہ انہوں نے سیٹ سیکیور کیوں نہیں کی اور ان کو کیوں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ریپیٹ کرنا چاہیے, مثال کے طور پر آپ ریپیٹ کر رہے ہو, اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہو تو آپ کو کچھ مسٹیک سے اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ سیٹ کو سیکیور کر پاؤ گے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ کو کوئی بھی انسان, کوئی بھی اکیڈمی, کوئی بھی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا اگلے سال 100% ایڈمیشن ہونی ہے. تو مطلب آپ ریپیٹ کر رہے ہو اپنے ذمے, تو کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال آپ کی ایڈمیشن ہو. اگر آپ ریپیٹ کر رہے ہو تو آپ کو ان کچھ مسٹیکس کا خیال رکھنا ہوگا. پہلی بات, ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکشن, یعنی آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہونا اپنے منزل سے اور اپنے فوکس اسٹڈی کرنا ہے. اور دوسری بات میں نے یہاں پہ نہیں لکھی لیکن میں آپ کو بتا دوں, جب آپ ایم ڈی کیٹ یا میڈیکل کالج میں اپنا ٹیسٹ مطلب اپنا جو سیٹ ہے اس کو کنزرو نہیں کرتے تو آپ کا کانفیڈنس بہت لو ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کانفیڈنس ہائی رکھنا ہے. یہ بالکل نہیں سمجھنا ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں یا کسی بھی ایگزام میں رہ جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بس اسی پہ تھا اور ختم ہو گئی. بیٹا ابھی دنیا بہت باقی ہے اور آپ کی دنیا اس ٹیسٹ یعنی یہ کاغذ آپ کی دنیا ختم نہیں کر سکتی. آپ کے ساتھ بہت زیادہ چوائسیز ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول اپ کرنا ہے. دوسری بات کہ فالو 1 سیٹ آف لیکچر. ہم کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہم جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں, جو سیکنڈ اٹیمپٹ زیادہ تر بچے دیتے ہیں, کچھ بچے اکیڈمیز جاتے ہیں, زیادہ تر بچے اکیڈمیز نہیں جاتے. تو ہماری سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے پتہ ہے, ہم یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پر یوٹیوب پہ چلے گئے, ہم نے بایو انرجیٹکس کا ایک ٹاپک ہے گلائکولائسس, ہم نے وہ سرچ کیا, ہزاروں لیکچر سامنے آ جائیں گے. اب 3-4 لیکچر دیکھیں گے ہم, ہر ٹیچر دیکھیں گے, انڈین پاکستانی ہر ٹیچر دیکھیں گے, جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ سر اچھا پڑھا رہے, یہ سر اچھا پڑھا رہے. دیکھو سارے ٹیچر اچھے پڑھاتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے بک کے حساب سے پڑھا رہے ہیں. اگر کوئی پنجاب بک کا پڑھا رہا ہے تو تھوڑا سا زیادہ پڑھا رہا ہوگا, اوبیسلی وہاں پہ بک میں زیادہ ہے. کوئی سندھ کا پڑھا رہا ہے تو کم پڑھا رہا ہوگا کیونکہ سندھ کے بک میں جتنا ہوگا اتنا ہی پڑھائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ ٹیچر کم پڑھا رہا ہے, وہ ٹیچر زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہے. تو بیٹا آپ نے ایک سیٹ آف لیکچر کو فالو کرنا ہے, یعنی ایک ٹیچر کو بیس 0 سے لے کر اگر آپ 100 تک فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اور آج کل تو پورے یعنی A to Z سب کچھ موجود ہے یوٹیوب وغیرہ پہ. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کو لمیٹڈ مٹیریل فالو کرنا ہے. پہلے دونوں باتیں ہو گئی, اب اس کے بعد ہے کہ فالو لمیٹڈ مٹیریل. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب کچھ یوں سمجھو کہ اگر سندھ کا بچہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پنجاب کے MCQ سولو کرتا ہے, پاس پیپر سولو کرتا ہے. KPK کا بچہ بھی یہی کرتا ہے. بلوچستان کا بچہ ہو یا پنجاب کا بچہ KPK کے MCQ سولو کر رہا ہو, یا KPK کا بچہ بلوچستان پہ کر رہا ہو, بلوچستان کا سندھ کا کر رہا ہو, تو اس بچے کے لیے بینیفیشیل بالکل نہیں ہے کیونکہ ان کے بکس میں کافی ڈفرینس ہے. تو آپ کو وہ مٹیریل فالو کرنے ہیں جو آپ کے بک کے ریلیٹڈ. اگر آپ سندھ کے بچے ہو تو آپ کو سندھ کے مٹیریل فالو کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر مطلب زیادہ مٹیریل کی طرف جاتے ہیں اور جو مین ہمارا مقصد ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر اب سندھ کا بچہ پیپر دے گا تو وہ سندھ کے بک سے ہی آئے گا, بھلے وہ پنجاب کے BA پڑھ لے کوئی فائدہ نہیں, آپ بھلے PhD کر دو, اگر آپ کو یہ بک نہیں آتا تو آپ ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں لے سکتے.
تو اس لیے وہی مٹیریل پڑھو جو آپ کے پروونس کے ریلیٹڈ ہو. پاس پیپر وہی سولو کرو جو بورڈ ٹیسٹ کروا رہی ہو اسی کا پاس پیپر سولو کرو تاکہ آپ ان کا جو پیپر کا طریقہ ہے وہ سمجھ سکو. تو اس کیٹیگری کے بعد امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو ریپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ کچھ فیکٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ والے کی طرف چلتے ہیں کہ جو بچہ سیکنڈ اور تھرڈ اٹیمپٹ دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ سلیکٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ریزن رکھوں گا اور کیا اس بچے کو اب ریپیٹ کرنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے بڑا ریزن یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی پہلا جو فرسٹ اٹیمپٹ میں دے رہا تھا پرسنل پرابلم ان کے بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا کوئی پرسنل پرابلم ہو, گھر کا مسئلہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, تو وہ ایک جینوئن پرابلم ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. نمبر 2, اس بچے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جب یہ فرسٹ اٹیمپٹ دیتا ہے 130 140 مارکس اچیو کر لیتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اب تو مجھے 30 مارکس اور چاہیے اور اب مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے 70 to 80% سلیبس آتی ہے. آخر میں 2 مہینے پڑھوں گا, ابھی پورا سال باقی ہے, 365 دن باقی ہے, آخر میں 2 مہینے پڑھ لوں گا, انشاءاللہ میں سیٹ کا جو سیٹ کو اچیو کر لوں گا. اوبویسلی یہ بچہ اوور کانفیڈنس کی وجہ سے رہ جاتا ہے, کیونکہ 6-7 مہینے یہ بک کو کھولتا نہیں, جب اینڈ میں کھولتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو الف بھی نہیں آتا, سب بھول گیا ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے. جب آپ انٹر میں ہوتے ہو تو آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا, اگر آپ ایک پڑھے لکھے ہو مطلب پڑھنے والے بچے تو آپ کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا, کیونکہ آپ اگر انٹر میں اور ایم ڈی کیٹ کی تیاری ساتھ میں کر رہے ہو تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس اسپیس میں آتے ہو تو آپ بالکل فری ہو جاتے ہو اور آپ دنیا میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے لگتے ہو ایز کمپیئر ٹو اسٹڈی, جس سے آپ کی اسٹڈی میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑتی ہے اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے یہ بچہ اینڈ میں رہ ہی جاتا ہے. اس کی وجہ سے سیریس نہیں ہوتا, یعنی اپنا جو بیہیویئر ہے وہ سیریس نہیں ہوتا, بس یہ سوچتا ہے کہ ہو گیا تو ہو گیا اور سال ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے. کیا ایسے بچے کو ریپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ باتیں جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ کیوں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ بھی یہی کر رہے ہو تو آپ کو بالکل ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اس سے بچ رہے ہو تو آپ ریپیٹ کر لیں, اوبویسلی انشاءاللہ اگر آپ کی قسمت میں ہوگی تو ضرور ہوگا. اس بچے کو کیا ریپیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ اس چیزوں سے باہر نہیں آ سکتا, یعنی جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے, اگر یہ اس سے باہر نہیں آ سکتا تو اوبویسلی بیٹا آپ ریپیٹ نہ کرو, اور کیا ہوگا کہ وہی پھر سے 1 سال ضائع ہو جائے گا اور موو آن کرو. دوسری بات, اگر یہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کو ایسے کیا کرنا چاہیے کہ یہ اگلے سال اپنا سیٹ جو ہے وہ حاصل کر لے. سب سے پہلی بات کہ اس کو سیریس ہونا پڑے گا اور اس کو سب کچھ سیریس لینا پڑے گا. دوسری بات, اس بچے کو بالکل زیرو سے سٹارٹ لینی ہوگی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ آتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا, تو آپ کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوگا. اور تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب بچہ سیکنڈ تھرڈ اٹیمپٹ کے بعد وہ کبھی بھی اکیڈمی نہیں جائے گا, وہ سیلف اسٹڈی کو زیادہ پریفرنس دے گا. تو اس کی ریزن ہے کہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے گا, کیونکہ اکیڈمی جب آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک پراپر شیڈیول پرووائڈ کیا جاتا ہے اور آپ کو ایک اسٹڈی کا ماحول ملتا ہے, جس سے اگر آپ تیاری نہیں بھی کر رہے تو آپ کچھ نہ کچھ پڑھ کے آگے جا رہے ہوتے ہو. لیکن جب آپ گھر میں ہوتے ہو یا کسی اور جگہ میں تو آپ کا شیڈیول خراب ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پراپر شیڈیول بنانا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا بچہ سب سے زیادہ مسٹیک کیا کرتا ہے شیڈیول میں, وہ بنا لیتا ہے 30 دن کا شیڈیول, جبکہ اس کے پاس ہے 12 مہینے, مثال کے طور پر 11 مہینے ہے اس کے پاس. تو وہ کیا کرتا ہے کہ 1 مہینہ کا شیڈیول اس نے بنا دیا اور اس میں اس نے سارے چیپٹر کور کرنے شروع کر دیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس بچے کی. سب سے پہلا شیڈیول منیمم بناؤ تو کم سے کم 3 مہینے کا بناؤ. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ بالکل آرام سے سکون سے پڑھو, کوئی جلدی نہیں ہے. اگر آپ سکون سے پڑھو گے آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح آئے گی. آپ دن میں بھلے آدھا چیپٹر پڑھو, شیڈیول کو بالکل 3-4 مہینوں کے حساب سے بناؤ. پھر اگلی دفعہ شیڈیول کو کم کرو 2 مہینے 1.5 مہینے, تو انشاءاللہ ڈیڑھ جب آپ پہنچو گے تو آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی. اس کے علاوہ فوکس آن آل سبجیکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایک سبجیکٹ خراب ہو جاتا ہے, مثال کہ کیمسٹری خراب ہو گئی, تو ہم زیادہ تر فوکس پھر کیمسٹری پہ کرتے ہیں, بایو اور فزکس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے شیڈیول میں آپ کیا کرو کہ سب کو صحیح برابر ٹائم دو, مطلب 3 گھنٹے اگر بایو کو دے رہے ہو 3 گھنٹے پہلے شیڈیول میں تو زیادہ ہو جائیں گے. 1 گھنٹہ اگر آپ بایو کو دے رہے ہو تو 1 گھنٹہ آپ فزکس کو دو, 1 گھنٹہ آپ کیمسٹری کو دو.
پھر آپ کو اگر دوسری دفعہ بھی سمجھ میں سبجیکٹ نہیں آ رہا تو پھر آپ اس سبجیکٹ پہ فوکس کرو اور اس سے بھی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سمجھ لو۔ 2 پہ کیٹیگری نمبر 2 یعنی پہلی کیٹیگری امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر آپ کو ریپیٹ کرنا ہے تو آپ کو کون سے ڈیسیجن لینے ہوں گے، کون سے فیکٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، اور آپ اگر سیٹ نہیں حاصل کر سکے تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کون سے کیٹیگری میں فال کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دو تاکہ آپ کو اور بھی اسی طرح اچھی ویڈیوز ملتے رہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک انگلش گرامر کا کمپلیٹ سیریز آ رہا ہے، اگر آپ کی انگلش ویک ہے تو انشاءاللہ اس کی سیریز دیکھنے کے بعد آپ کے انگلش میں کبھی بھی کوئی ایرر یا کچھ بھی آپ کی ویکنیس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں کیٹیگری نمبر 2 کی طرف۔ کیٹیگری نمبر 2 میں اگر کسی بچے کا ایوریج مارکس 120 to 165 ہو، 120 to 165 ہو اور اس کا فرسٹ اٹیمپٹ ہو تو وہ سلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ تو سیم ریزن ہے جو میں نے پہلے بتا دیا تھے کہ سلیبس کا ریویژن نہیں ہو سکی، ٹیسٹ اچھے طرح اس نے نہیں دیے۔ تو کیا اس بچے کو ریپیٹ کرنا چاہیے یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ بچہ ریپیٹ، میں پہلے کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے، جو باتیں میں نے پہلے والے میں کی تھی اگر وہ اس میں بھی خوبیاں آئے، مطلب اس کے بڑے 165 کیوں نہیں آیا ہو، لیکن اگر اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اور ٹیسٹ اٹیمپٹ نہیں کرے گا، ریویژن نہیں کرے گا، سلیبس کو کور ٹائم پہ نہیں کرے گا تو اس بچے کے اگلے سال ایڈمیشن نہیں ہو سکتی، تو خواہ مخواہ میں ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ریپیٹ کرنا چاہے تو اس کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اگلے سال اس کی ایڈمیشن ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کو 0 سے سٹارٹ کرنا ہے، جیسے میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ میں بات کی تو اس کو بھی 0 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، 165 میں نے لیا۔ جب آپ کو سب کچھ آتا ہے تو آپ نے 200 نمبر کیوں نہیں لیے؟ ایک بات ہے، آپ سوچ رہے ہو کہ میں 15 نمبر سے رہ گیا، مثال کے طور پر میرا 180 پہ ایڈمیشن ہونا تھا، بیٹا آپ 15 نہیں، آپ نے تقریباً 35 مارکس کم لیا، ٹوٹل 200 ہوتا ہے، آپ نے 200 کیوں نہیں لیا جب آپ کو سب آتے؟ تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بالکل 0 سے اور لیکچر دیکھنا ہے 1 by 1۔ یہاں پہ بچہ غلطی کیا کرتا ہے، وہ لیکچر ہی نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے سب آتا ہے۔ تو لیکچر دیکھو، لیکچر دیکھنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کانفیڈنس ہوگی وہ آپ کی اپ ہوگی۔ بچہ کیا سوچتا ہے کہ سر تو پھر بیسک سے پڑھا رہا ہوگا، دیکھو سر کا کام ہے بیسک سے پڑھانا اور آپ کا کام ہے بیسک سے سمجھنا۔ اگر آپ بیسک سے سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ اگلے سال کبھی نہیں رہ پاؤ گے۔ تو یہ میری کچھ ریسرچ تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اب وہ پیسے کے بچے کو یہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ کیا مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے یا ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور رائے دینا، کیونکہ اس سے ہمیں بوسٹ ملتا ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا جو یہ فیصلہ اس سال لینے والے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔